بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 24 سوال 1440 ہجری پر مطابق 27 جون 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ نیوم سٹی دنیا کا پہلا شہر جو 3 ملکوں پر پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے شمال مشرق میں خلیج نیوم ہوائی اڈے کا افتتاح کر دیا گیا اور آئندہ اتوار سے کمرشل پروازیں شروع کی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں خلیج نیوم ایئرپورٹ پر سے سرمایہ کاری اور نیوم سٹی کے کارکن سفر کریں گے۔ یہ سعودی عرب کا 28واں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ کا جدید اور اہم ترین ہوائی اڈا ہوگا۔ ایئرپورٹ 3643 مربع میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ طیاروں کے لیے 6 پارکنگ بنائی گئی ہیں جبکہ رن وے 3757 میٹر طویل ہے۔ امیگریشن کے 4 جبکہ مسافروں کے رجسٹریشن کے لیے 6 کاؤنٹر بنائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ نیوم کمرشل ایئرپورٹ تبوک میں بنایا گیا ہے۔ یہ صبا کمیشنری اور بندرگاہ سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ نیوم سٹی میں مزید 4 ایئرپورٹ قائم کرنے کا منصوبہ ہے اور خلیج نیوم ایئرپورٹ ان میں سے ایک ہے۔ نیوم سٹی کیا ہے؟ نیوم سٹی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کا اعلان 24 اکتوبر 2017 میں کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں 468 کلومیٹر بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کا ساحلی علاقہ شامل ہے۔ نیوم سٹی 3 براہ اعظموں کو ایک دوسرے سے جوڑے گا۔ اس میں سعودی عرب کے علاوہ اردن اور مصر کے علاقے شامل ہوں گے۔ نیوم سٹی سرمایہ کاروں کے 9 شعبوں کا احاطہ کرے گا۔ ان میں توانائی، پانی، ٹرانسپورٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خوراک، سائنس، میڈیا، تفریح اور معیشت کے دیگر شعبے شامل ہیں۔ مستقبل میں سعودی عرب کی 10% عالمی تجارت نیوم کے راستے ہی ہوگی۔ نیوم سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ خلیج نیوم ہے۔ سب سے پہلے خلیج نیوم کو بسایا جا رہا ہے اور اس کا پہلا مرحلہ 2020 میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ 4 نکاتی منصوبہ ہے جہاں مخصوص طرز معاشرت کا تجربہ ہوگا۔ خاندان کے لیے تمام افرادی مثالی اور معیاری زندگی گزاریں گے۔ اقتصادی اہداف حاصل کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ نیوم سٹی کے حوالے سے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نیوم شہر اور دیگر شہروں میں وہی فرق ہے جو ایک روایتی قسم کے موبائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ موبائل میں فرق ہوتا ہے۔ نیوم میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہو گئی۔ نیوم سٹی دنیا کا پہلا شہر ہے جو کہ 3 ممالک سعودی عرب، اردن اور مصر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی مدد سے نصف ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ نیوم منصوبے کی بدولت سعودی عرب کو اقتصادی ترقی کے 6 اہم موقع فراہم ہوں گے اور $70 ارب تک کی آمدنی ہوگی۔ سعودی سرمایہ کاروں کو ایسے شعبوں میں سرمایہ لگانے کے مواقع میسر ہوں گے جو اب تک نہیں تھے۔ سعودی شہری بیرون ملک کے بجائے سیاحت کے لیے نیوم جانا پسند کریں گے۔ نیوم میں فی کس آمدنی کی شرح دنیا کے ہر ملک سے بڑھ کر ہوگی۔ ماہرین کے مطابق 2030 تک سعودی قومی پیداوار میں نیوم کا حصہ $100 ارب تک پہنچ جائے گا اور اس کا پہلا حصہ 2025 میں مکمل ہوگا۔ سعودی محکمہ دفاع نے خمیس مشیط میں حوثیوں کا ڈرون طیارہ مار گرایا۔ سعودی عرب کے محکمہ دفاع کے حکام نے سرحدی علاقے خمیس مشیط کی فضا میں یمن کے حوثی باغیوں کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق سعودی محکمہ دفاع کے حکام نے یمن کی سرحد سے متصل علاقے خمیس مشیط میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کا ایک مسلح ڈرون طیارہ مار گرایا، تاہم اس کا کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے منگل اور بدھ کی درمیانی شب رات 10:34 پر خمیس مشیط میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ایران نواز حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا سعودی عرب کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے، اہم تنصیبات کو تباہ کرنے اور شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پالیسی پر عمل پیرا ہے، جبکہ عرب اتحاد فوجی اور سعودی محکمہ دفاع حوثیوں کی دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ظاہر ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر ڈرون حملے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ حالیہ ایام میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی اور عرب پر ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کل منگل کے روز سعودی عرب کی کابینہ نے حوثی باغیوں کے ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حوثی دہشت گردی کارروائی کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دینے پر زور دیا ہے۔ سعودی ارامکو جنوبی کوریا کی کمپنیوں کے درمیان $9 ارب کے 12 سمجھوتوں پر دستخط۔ سیول میں العربیہ کے نمائندے نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر اور سعودی ولی عہد کی موجودگی میں دونوں ممالک کے بیچ متعدد سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ارامکو کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی کوریا شراکت داروں کے ساتھ $9 ارب مالیت کے 12 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ارامکو کمپنی کی جانب سے
तहत किए जाने वाले समझौतों का ताल्लुक बहरी जहाज़ों और इंजनों की तैयारी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, खाम तेल की रसद और फरोख्त और तेल की ज़ख़ीराअंदोज़ी से है। अरामको कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव अमीन अल नासिर का कहना है कि सऊदी अरामको की सरगर्मियों की कामयाबी के लिए जनूबी कोरिया एक अहम इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकत दार है। इसी तरह जनूबी कोरिया के लिए तेल और गैस की बरामद इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। नासिर के मुताबिक इस समझौते का मुनफरद पहलू यह है कि इनमें दोनों मुल्कों में मुश्तरका सरमायाकारी शामिल है। कुछ अर्सा कबल सऊदी अरामको ने जनूबी कोरिया के मारूफ कंपनी हुंडई बहरी जहाज़ वाले दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी के साथ एक मुश्तरका मनसूबे की बुनियाद रहेगी। इसके तहत सऊदी अरब में रास अल खैर के शहर में खलीज का सबसे बड़ा यार्ड तमीर किया जाएगा। हुंडई कंपनी शिप यार्ड की डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग के काम की जिम्मेदार होगी। इससे कबल सऊदी अरामको तकरीबन 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर में जनूबी कोरिया की कंपनी हुंडई ऑयल बैंक के 17% हस्स खरीद चुकी है। मज़कूरा ऑयल रिफाइनिंग कंपनी 1964 में कायम की गई थी। इसकी मरकज़ी रिफाइनरी में पैदावार की यौमिया सलाहियत 6.5 लाख बैरल है। दुरुस्त मनसूबाबंदी की कामयाबी की कलीद है सऊदी वज़ीर ममलकत मोहम्मद शेख। गजा और मगरबी किनारे में इक़्तिसादी खुशहाली के लिए दुरुस्त मनसूबाबंदी और नौजवान नागज़ीर अनासर हैं। इन ख्यालात के इज़हार सऊदी वज़ीर ममलकत मोहम्मद शेख ने बहरीनी सदर मकाम मनामा में अमन से खुशहाली कॉन्फ्रेंस में बुध के रोज़ होने वाली मजलिस से खिताब करते हुए किया। माशी इम्कानात की तलाश के मौजू पर होने वाली मजलिस मुज़ाकरा अमरीकी वाइट हाउस के आला एहतियाती मशीर जैरड कशज़ के मशरक़ी वस्ता में अमन मनसूबा का मरकज़ी नुक्ता है। जैरड किशनर के अमन मनसूबा का मकसद इसराइल और फ़लस्तीनियों के मबैन सियासी मामलात के हल के लिए मुआशी राह हमवार करना है। मुज़ाकरे के मुनज़्ज़म और अमरीकी मिल्टन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रिचर्ड स्टैंडलर ने सऊदी वज़ीर ममलकत से सवाल किया कि गजा और मगरबी किनारे में माशी इम्कानात की तलाश के ज़मन में क्या सऊदी अरब के तजर्बे को बतौर केस स्टडी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जवाब में वज़ीर ममलकत शेख ने बताया, ममलकत ने मनसूबा बंदी पर काफ़ी वक्त लगाया है। ममलकत में आज जिन हालात से गुजर रहे हैं इनकी मनसूबा बंदी पर बहुत वक्त सरफ हुआ। हमने अपनी मईशत में तनों और इसे हकीकी मायनों में तब्दील करने के लिए अपनी कमज़ोरियों और सलाहियतों का भरपूर जायज़ा लिया। ये सब सच्ची लगन और मेहनत का मतकाज़ी है। उन्होंने कहा कि किसी छोटे इलाके पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय मौजूदा मनसूबा खित्ते के माल को एक नहज पर लाने की कोशिश है। मेरी दानस्त में ये बहुत अहम है क्योंकि तमाम मुल्कों के इक़्तिसादी राब्तों से बेहतर मौक़े और इम्कानात पैदा होंगे। परिंदों की तस्वीर उतारने के लिए हथराज से खेलने वाला सऊदी फोटोग्राफर खालिद अल जहनी गुज़श्ता 40 बरस से ममलकत के मुख्तलिफ इलाकों में परिंदों की तस्वीर उतारने में मसरूफ़ हैं। वह परिंदों की मुख्तलिफ इक़साम और इनकी खूबसूरती की तलाशी में रहते हैं ताकि पेश वराना तौर पर इनकी तस्वीर कशी अंजाम दे सकें। अपने इस शौक की खातिर अल जहनी को कई बार हथराज से भी खेलना पड़ा है। खालिद अल जहनी ने अल अरेबिया डैन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तस्वीर कशी के मैदान में इनका सफ़र 10 बरस की उम्र में शुरू हुआ था, जब इन्होंने एक परिंदे को डट कैमरे से कबूतर और दीगर परिंदों की तस्वीर ली। इसके बाद जहनी का ये सफ़र जारी रहा और इस दौरान इन्होंने पेशा वराना फ़ोटोग्राफरी में बहुत कुछ सीखा, यहाँ तक कि वो डिजिटल कैमरे के साथ फ़ोटोग्राफी के फ़न में माहिर हो चुके हैं। अल जहनी ने बताया कि वह महज परिंदों की तस्वीर उतारने तक महदूद नहीं रहते, वो इस परिंदे की किस्म, बर्ताव और अक्सर मकाम जानने की भी कोशिश करते हैं ताकि अपने साथ दूसरों को भी इन परिंदों के बारे में मुफीद मालूमात फराहम कर सकें। इस सिलसिले में अल जहनी मदीना मुनव्वरा, मगरबी साहिल, रबी हाली के सहरा, जज़ान के खेतों और ममलकत के दीगर शहरों में जाते हैं। जहनी ने बावर कराया कि हालिया अरसे में फ़ोटोग्राफरी एक वसी फ़न बन चुका है। अल जहनी खुद भी तस्वीर की नुमाइश में शरीक होते हैं। अलावा अजीज सोशल मीडिया पर भी अल जहनी के फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद की जानब से पोस्ट की गई परिंदों की खूबसूरत तस्वीर के मुंतज़िर रहती हैं। अल जहनी ने शौक में दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार वो परिंदा की तस्वीर उतारने के लिए मदीना मुनव्वरा मगर में एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, मगर वहाँ अचानक मूसलाधार बारिश के सबब हैरान रह गए। मौसम के हालात के सबब वो पूरे एक दिन तक पहाड़ की चोटी पर फंसे रहे। इस दौरान इन्होंने कई बार नीचे उतरने की कोशिश की, मगर फिर सल जाने के अंदेशे के सबब वापस आ गए। बाद मौसम बेहतर होने पर वो हैरत के साथ नीचे उतरे।
دو طرفہ تعاون کے حوالے سے سعودی ولی عہد کے ساتھ کام کر رہے ہیں جاپانی وزیر اعظم۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے مملکت سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تصویراتی شراکت کو مضبوط بنانے کی اہمیت باور کراتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے مملکت کے کردار کی طرف توجہ دلائی۔ آبے نے 13 جون کو آبنائے ہرمز کے نزدیک جاپانی کارگو کمپنیوں کے زیر انتظام بحری جہازوں پر حملوں کو امن کے لیے سنگین قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے جہاز کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہم جہاز رانی کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ معلومات جمع کرانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم کے مطابق ایران پر لازم ہے کہ وہ خطے میں ایک تعمیراتی کردار ادا کرے اور خود کو جوہری معاہدے کے تحت لائے۔ عرب اخبار الشرق الاوسط میں بدھ کے روز شائع ہونے والے انٹرویو میں شنزو آبے نے سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تعلقات کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت کو ویژن 2030 پروگرام کی پیش رفت سے جاپان کو مسرت ہوئی ہے۔ آبے کے مطابق 2013 میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہاں تبدیلی محسوس کی۔ جاپانی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وہ سعودی ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ دو طرفہ خصوصی تعاون کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ شنزو آبے اور اوساکا میں G20 سربراہ اجلاس میں دو طرفہ تعلقات تعاون مضبوط بنانے کے حوالے سے سعودی ولی عہد کے ساتھ نقطہ نظر کے نہایت مفید تبادلے کی توقع رکھتے ہیں۔ آئندہ سال یہ سربراہ اجلاس سعودی عرب میں منعقد ہوگا۔ جاپانی وزیر اعظم کے مطابق G20 سربراہ اجلاس میں 37 سربراہان اور عہدیداران شرکت کر رہے ہیں جن میں G20 گروپ کی قیادت شامل ہے۔ اجلاس کا مقصد عالمی معیشت میں پیش رفت اور مستقل اقتصادی نمو کو یقینی بنانا ہے جہاں خواتین، نوجوان، عمر رسیدہ اور معذور افراد سمیت تمام لوگ سرگرم کردار ادا کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم نے مشرقی وسطی میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان خطے میں سیاسی کوششوں کو مضبوط بنانے کے واسطے متعدد بین الاقوامی منصوبوں، کانفرنسوں اور مکالموں میں حصہ لے رہا ہے۔ سعودی ولی عہد جنوبی کوریا کے تاریخی دورے پر سیول پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ بن محمد بن سلمان بدھ کے روز جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول پہنچ گئے جہاں ان کا استقبال جنوبی کوریا کے وزیر اعظم لی ناک یون نے کیا۔ سیول پہنچنے کے فوری بعد سعودی ولی عہد صدارتی محل روانہ ہوئے جہاں وہ صدر مون جے ان کے ساتھ خصوصی ملاقات کریں گے۔ جنوبی کوریا میں اس دورے کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا ہے جیسا کہ سعودی عرب علاقائی اور بین الاقوامی طور پر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی پہلوؤں سے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سعودی ولی عہد عالمی معیشت کی ترقی اور نمو کو یقینی بنانے کے لیے مطلوب توانائی کی رسد کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ ولی عہد بننے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کا جنوبی کوریا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد منگل کو جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کی دعوت پر سیول پہنچے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان جنوبی کوریا کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کریں گے۔ جنوبی کوریا کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد کے ہمراہ جاپان کے شہر اوساکا میں جون کے آخر میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو ناظرین یہ رہی سعودی عرب کی تازہ ترین اہم خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔